ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج میرا موضوع گفتگو ہے خاندانی تعلقات کے استحکام، سماجی رشتوں کی استواری اور روزگار کی فراہمی میں قربانی کا کردار۔ ناظرین، مخصوص وقت میں مخصوص جانور کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنے کو قربانی کہتے ہیں۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو اس امت کے لیے بھی باقی رکھی گئی ہے، ہر صاحب نصاب شخص پر واجب کی گئی ہے۔ قربانی کرنے کے جہاں بے پناہ اخروی فوائد ہیں، وہیں دنیاوی اعتبار سے بھی اس کے ڈھیر سارے فائدے ہیں۔ ناظرین، اسلام میں عید الاضحیٰ کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے، جس کے دن تو معدود ہیں لیکن اجر و ثواب لامحدود ہے۔ قربانی کی فضیلت احادیث میں بکثرت وارد ہوئی ہے کہ اللہ کے نزدیک یوم النحر میں قربانی سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں۔ قربانی ایک ایسی جامع ترین عبادت ہے جو رضائے الہی کے ساتھ ساتھ خاندانی تعلق کو مضبوط و مستحکم کرنے، سماجی و معاشرتی رشتوں کو استوار کرنے اور روزگار کی فراہمی کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ خاندانی تعلقات کے استحکام میں قربانی۔ اسلام ایک ایسا جامع ترین دین ہے جس نے معاشرے میں رہن سہن کے چند اصول و آداب سکھلائے ہیں تاکہ اخوت و محبت، ہمدردی و غمخواری کا جذبہ پنپتا رہے، اور اسی وجہ سے اس نے اولاً خاندان، رشتہ دار، پڑوسی اور پھر تمام لوگوں کے ساتھ تعلق کو استوار رکھنے کو مومن کے لیے بہتر اور ضروری قرار دیا ہے، اور قطع رحمی سے سختی سے منع کیا ہے تاکہ انسان معاشرے میں مل جل کر فلاح و بہبود سے ہمکنار ہو، امن و امان اور سکون و اطمینان کی زندگی گزارتا رہے۔ اسلام کی انہی تعلیمات کا ایک بڑا مظہر عید الاضحیٰ ہے، جس میں قربان کیے گئے جانور کے ایک تہائی حصے کو خاندان اور رشتہ داروں میں تقسیم کیا جاتا ہے، کیونکہ آپس میں چیزیں ایک دوسرے کو بلا عوض دینا یا محبت و تعلق میں اضافے کا ذریعہ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تہادو تحابو، ہدیہ لیتے دیتے رہو، محبوب بن جاؤ گے۔ عید الاضحیٰ کے ان تینوں دنوں میں چھوٹی بڑی دعوتیں ہوتی ہیں، عمدہ پکوان پکتے ہیں، اعز و اقارب ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں، جہاں پیچیدہ سے پیچیدہ تر مسئلے ان دسترخوانوں پر یکلخت حل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح قربانی خاندانی تعلق کو مضبوط و مستحکم کرنے میں ایک بہترین ذریعہ ثابت ہوتی ہے۔ سماجی رشتوں کی استواری میں قربانی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو قابل احترام بنایا ہے، لیکن ان میں معاشی اعتبار سے فرق رکھا ہے، اور اسی فرق کے ذریعے وہ سب کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا، اسی طرح صالح معاشرے کی تعمیر کے اسباب بھی فراہم کیے ہیں، اور عبادتوں میں ان کے پہلو کو نمایاں فرمایا ہے اور اس کی خاص تاکید کی ہے تاکہ صالح معاشرے کی تعمیر کا کام بحسن خوبی انجام پا سکے۔ قربانی کے ذریعے معاشرے اور سماج کو دو دیگر فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ان میں ایک بڑا فائدہ غریبوں کی امداد اور مستحق لوگوں کا تعاون ہے۔ قربانی کے گوشت کے سلسلے میں ہدایات ہیں کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں اور ان میں سے ایک حصہ غریبوں کے لیے مختص کیا جائے۔ اس طرح قربانی کے ایام میں غربا کو ایسا کھانا میسر آ جاتا ہے جس سے عام طور پر وہ سال بھر محروم رہتے ہیں۔ ناظرین، مکے میں اضاحی گروپ کے ذریعے حاجی 1.5 ملین دمبے اور بکرے اور 10,000 گائے اور اونٹ کی قربانی دیتے ہیں۔
اور اس کو سعودی اضاحی پروجیکٹ کے ذریعے 27 ملکوں کے 30 ملین غربا کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے۔ مشہور فلاحی ادارہ ہدایہ فاؤنڈیشن کے ذریعے 2009 سے ہر سال 30 سے 60 ہزار غریب خاندانوں کے درمیان گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس سال فاؤنڈیشن نے 15 سے زائد ملکوں کے 50 ہزار سے زائد خاندانوں کے درمیان گوشت تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین، اسلام نے قربانی کے فیوز و برکات سے غیر مسلموں کو بھی محروم نہ رکھا اور نئے قید لگائی کہ اس گوشت سے استفادہ مسلمانوں کے لیے مشروع اور غیر مسلموں کے لیے ممنوع ہے۔ برادران وطن کی ایک بڑی تعداد ہے جو اس سے لطف اندوز ہوتی ہے، مگر بعض ناواقف لوگوں کو قربانی پر شدید اعتراض ہے، حالانکہ قربانی کا تصور ہر قوم و مذہب میں موجود ہے، اور ہندوؤں کی دھارمک کتاب رگ وید میں قربانی کا تذکرہ تفصیل سے موجود ہے، جس میں جانوروں کی بلی، انسانوں کی بلی اور شوہر کی وفات کے بعد بیوہ خاتون کو جلانے کا حکم ملتا ہے۔ روزگار کی فراہمی میں قربانی کا کردار۔ اسلام کا مقصد یہ ہے کہ دولت امیروں کے درمیان گردش نہ کرنے لگے۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں قرآن مجید کے اندر اس کا واضح حکم موجود ہے۔ قربانی اس مقصد کی تکمیل میں بڑا رول ادا کرتی ہے۔ روزگار کے مواقع۔ قربانی کے ذریعے دیہی اور مقامی معیشت یعنی رورل اور لوکل اکنومی کو بڑی تقویت ملتی ہے۔ قربانی کے آتے ہی خرید و فروخت اور تجارت کا ایک اہم اور فعال سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ قربانی کے لیے بہت سے لوگ اپنے گھروں، باڑوں اور کیٹل فارمز میں جانور پالتے ہیں۔ ان کی دیکھ بھال کے لیے ملازمین رکھے جاتے ہیں، پھر ان کو مویشی منڈی تک پہنچانے کے لیے گاڑیاں کرائے پر لی جاتی ہیں۔ اس سے ہزاروں لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ اسی طرح منڈیوں میں جانوروں کے چارے اور مالکوں کے کھانے کے لیے اسٹال لگائے جاتے ہیں، اس پر بھی روزگار ہوتا ہے۔ اگر جانور بیمار ہو جائیں تو ویٹنری ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے۔ عید کے دن ہزاروں قصاب جانور ذبح کرتے ہیں، گوشت بناتے ہیں۔ الغرض مویشی منڈی کے لیے جانور پالنے سے لے کر قربانی کرنے تک بے شمار روزگار کے مواقع میسر آتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق قربانی کے ذریعے تقریباً 20.5 ملین روزگار کے مواقع میسر آتے ہیں۔ کیٹل سلاؤتر بزنس کے ذریعے 20.5 ملین امریکی ڈالر کی لاگت سے لیدر فیکٹری کو چمڑے منتقل ہوتے ہیں، اور لیدر فیکٹری کے ذریعے تقریباً 35 لاکھ لوگ روزگار حاصل کرتے ہیں۔ ملکی خزانے کو فائدہ۔ جانوروں کو لے جانے والی گاڑیاں مختلف مقامات پر ٹول ٹیکس ادا کرتی ہیں، اور پھر مویشی منڈی میں بھی جگہ کے حساب سے کرایہ دیا جاتا ہے، جس سے ملکی خزانے کو بے پناہ فائدہ پہنچتا ہے۔ جانوروں کے چارے، قربانی کی کھال اور اس کھال سے بننے والی بیش قیمت اشیاء اور قسم ہا قسم کی سبزیاں، خصوصاً پیاز، لہسن، ٹماٹر وغیرہ کی خرید و فروخت اور سابقہ تمام چیزیں یہ ملکی خزانے کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ اسی لیے یورپی، ایشیائی اور افریقی اور دیگر خطوں کے ممالک نہ صرف قربانی کے اس فطری عمل کا احترام کرتے ہیں بلکہ اس کو تحفظ دیتے ہیں اور اس کو بنیادی حقوق کا مسئلہ سمجھ کر اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ ملکی معیشت کو فائدہ۔ قربانی کی کھالوں سے مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں اور انہیں دوسرے ملکوں میں برآمد یعنی ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، جس سے ملک کو قیمتی زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے۔ ہندوستان کے ذریعے اسلامی اور عرب ممالک میں اس کثرت سے جانور ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں کہ ہندوستان کو بفیلو ایکسپورٹ میں تیسرا مقام حاصل ہے۔ The Agricultural and Processed Food Product Export Development Authority APEDA نے رپورٹ کیا ہے کہ 2021 سے 2022 کے دوران 30,953.29 کروڑ کی مالیت سے جانور دوسرے ملکوں میں ایکسپورٹ کیے گئے۔
ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد 20 کروڑ بتائی جاتی ہے۔ اگر مان لیں 10% مسلمان بکرے کی قربانی دیتے ہیں اور ہر بکرے کی قیمت 10,000 ہے تو صرف بکرے کی قربانی سے 20,000 کروڑ روپے کا فائدہ ہوتا ہے۔ الغرض جانور کے پیدا ہونے سے لے کر قربان ہونے تک قربانی کی سنت کی برکت سے لاکھوں لاکھ افراد کے لیے روزگار کے مواقع فراہم ہوتے ہیں اور ملک کی معیشت کو بے پناہ فائدہ ہوتا ہے۔ دینی مدارس کا فائدہ: خوش نصیب مسلمان اپنی قربانی کی کھالیں دینی مدارس و جامعات کو دیتے ہیں، جنہیں بیچ کر کئی مہینے کے اخراجات جمع ہو جاتے ہیں۔ یوں قربانی کی سنت پر عمل کرنا علم دین کی اشاعت میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ ہے قربانی، اسلام کا واجبی حکم، جس کے اخروی فوائد کے ساتھ ساتھ بے شمار مادی فوائد بھی ہیں۔ اس عمل کے ذریعے جہاں مسلمان کے اندر خلوص للہیت کا جذبہ پروان چڑھتا ہے، اپنی پسند پر خدا کی پسند کو ترجیح دینے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہیں اس کی وجہ سے گاؤں دیہات سے لے کر عالمی منڈی تک میں اس کے گہرے اثرات محسوس کیے جاتے ہیں اور یہ کروڑوں بے حال چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنے کا سبب بنتا ہے۔ ایسے میں اسلام کے دشمنوں اور اپنے نفس کے غلاموں کی جانب سے بے جا قسم کے اعتراضات کیے جاتے ہیں اور قربانی کو روکنے کا پرزور مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اگر قربانی کے عمل پر بندش لگا دی جائے تو سماجی اور معاشرتی اعتبار سے اس کے کتنے منفی اثرات مرتب ہوں گے، اس کا اندازہ آپ خود ہی کر سکتے ہیں۔ آخر میں ہم تمام مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنی استطاعت بھر قربانی کا اہتمام ضرور کریں اور اس کے واجب کیے جانے کی حکمت کو سمجھ کر عام انسانوں تک اس کو ضرور پہنچائیں۔